بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے پارٹ 12 میں خوش آمدید۔ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس چلے جانے کی خبر پوپ کے پاس پہنچی تو خبر سنتے ہی شدت غم سے اس پر دل کا دورہ پڑا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ فوراً ہی نیا پوپ اس کی جگہ آیا اور آتے ہی پوری صلیبی دنیا میں ایک نئی صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے کہ صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور تمام بادشاہ اپنی اپنی فوجیں لے کر قسطنطنیہ میں جمع ہو جائیں۔ اس زمانے میں انگلستان اور فرانس کی بادشاہتیں آپس میں متصادم تھیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ تھا کہ جسے تاریخ رچرڈ دی لائن ہارٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رچرڈ اور فرانس کا بادشاہ باہم متصادم تو تھے، مگر پوپ کے حکم کے سامنے مجبور ہوئے اور اپنی اپنی افواج کو لے کر وہ بھی قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن دوستوں کی حیثیت سے نہیں۔ آپس میں ان کے شدید اختلافات پھر بھی قائم رہے۔ تیسری طرف جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا تھا کہ جس کے سرخ رنگ کے بالوں کی وجہ سے اطالوی اسے باربروسا کہا کرتے تھے۔ یہ بادشاہ بھی اپنی 1.5 لاکھ فوج کو لے کر قسطنطنیہ پہنچا۔ یہ تینوں بادشاہ اور مشرق و مغرب کی عیسائی دنیا قسطنطنیہ میں آ کر جمع ہوئی۔ جب سلطان کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ایسی اطلاعات بھی گردش کر رہی تھی کہ فریڈرک باربروسا قریباً 10 لاکھ کی فوج جمع کر رہا ہے، اور اتنی بھاری فوج کے ساتھ وہ پہلے سلجوق سلطان کے مرکز کونیا پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، اور پھر دوسرا حملہ وہ بیت المقدس شریف کے حصول کے لیے کرے گا۔ یہاں سلطان نے اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد کی درخواست کی، کیونکہ 3 بڑے بادشاہ پورے یورپ سے 10 لاکھ کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے۔ اس طرح تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، جرمن فوج جب اناطولیہ میں داخل ہوئی تو سلجوق سلطانوں نے ان کا راستہ روکنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر جرمن فوج کی بھاری تعداد کے سبب سلجوق کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ پہلی خونریز لڑائی کونیا کے مقام پر ہوئی، مگر اس کے بعد اللہ کی طرف سے غیبی تائید آئی اور جرمن کا بادشاہ حادثاتی طور پر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس بادشاہ کی موت مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تائید الہی تھی کہ سلطان نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ جرمن فوج کا جذبہ بھی کمزور پڑ گیا اور وہ بکھرنے لگی۔ اس کے بعد جرمن فوج نے مزید پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا اور کئی لاکھ فوج ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر واپس قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں مختلف مقامات پر ان کی مسلمانوں سے جھڑپیں بھی ہوئی۔ بعد میں جب اس بادشاہ کا بیٹا بھی ایک جھڑپ میں ہلاک ہو گیا تو جرمن فوج مکمل طور پر قیادت سے محروم ہو گئی۔ اب صلیبی جنگ کی قیادت فرانس اور انگلستان کی افواج کے پاس آ گئی اور رچرڈ فرانسیسی بادشاہ فلپ کے ساتھ کشتیوں میں سوار ہو کر اکرا کے قلعے کے پاس پہنچا اور وہاں اپنا مرکز قائم کیا۔ اکرا کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ اس کے ایک طرف سمندر اور باقی اطراف میں خشکی تھی۔ خشکی کے تمام راستوں پر صلیبی فوج نے قبضہ کر لیا اور خیمہ زن ہو گئی اور وہاں مورچے قائم کر دیے گئے۔ جب سلطان کو معلوم ہوا کہ اکرا کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو وہ اپنی فوج لے کر وہاں پہنچے، لیکن یہ فوج اتنی بڑی نہیں تھی کہ لڑ کر قلعہ چھڑا سکتی۔ چنانچہ کئی مہینے یہ محاصرہ قائم رہا۔ صلیبوں کی شرائط یہ تھی کہ مسلمان اکرا کا قلعہ ان کے حوالے کرے اور وہ صلیب کہ جو مسلمانوں نے ہتین میں حاصل کی تھی وہ بھی انہیں واپس کی جائے۔ دوستو، ہتین کی جنگ کا ذکر پچھلی ویڈیو میں گزر چکا ہے۔ آپ آئی بٹن پر کلک کر کے اس ہتین کی جنگ کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ صلیبیوں نے یہ شرط بھی رکھی کہ مسلمان ان کو بھاری فدیہ بھی ادا کریں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اکرا کے قلعے کے اندر مسلمان محصور تھے۔ قلعے کے باہر صلیبی فوج خیمہ زن تھی اور صلیبی فوج کی پشت پر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈال کر قیام کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں سلطان نے بہت مشکل سے اکرا کے قلعے سے رابطہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ دوستو، یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ بھی رونما ہوا۔ دشمن کے بحری جہاز اکرا کے سمندری راستے بھی روکے ہوئے تھے، چنانچہ سلطان کے غوطہ خور
پیسے اور خطوط لے کر ان بحری جہازوں کے نیچے سے تیرتے ہوئے اقرا کے قلعے تک پہنچتے اور اس طریقے سے یہ پیغام رسانی کا سلسلہ برقرار رکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سلطان کے ایک غوطہ خور نے پیسے اور خط لے کر غوطہ لگایا تو وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو گیا اور کئی روز تک اس کی کوئی اطلاع نہ ملی، مگر کئی دنوں کے بعد مسلمان اقرا کے قلعے کے باہر سمندر میں تیرتی ہوئی ایک لاش کو دیکھتے ہیں۔ جب اس لاش کو کھینچ کر باہر نکالا گیا تو یہ وہی غوطہ خور تھا کہ جو خطوط اور پیسے لے کر روانہ ہوا تھا۔ ابھی تک غوطہ خور کے گلے میں پیسوں کی تھیلیاں لٹک رہی تھی اور اس کے پاس خط بھی موجود تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے تاریخ میں کسی مردہ شخص نے اپنی ڈیوٹی اور مشن کو اس طرح پورا نہیں کیا کہ جس طرح اس شہید مجاہد نے کیا۔ کئی مہینے کے محاصرے کے باعث اقرا کے قلعے میں مسلمانوں کی حالت خاصی نازک ہو چکی تھی۔ خوراک اور وسائل کی کمی کے باعث نوبت فاقہ کشی تک پہنچ گئی اور قلعے کے محافظین بھی اس قابل نہ رہے کہ قلعے کا دفاع کر سکتے۔ بالآخر امن کی شرائط طے کی گئی اور رچرڈ کہ جس کو پورا یورپ اخلاق اور کردار میں اعلیٰ ترین شخص مانتا تھا، مسلمانوں نے اس سے معاہدہ کر لیا اور کئی ہزار مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں نے اپنے آپ کو صلیبی فوج کے حوالے کر دیا۔ انگریز بادشاہ رچرڈ نے مسلمانوں سے بہت جلد مطالبہ کیا کہ اسے بھاری رقم ادا کی جائے اور وہ تاریخی صلیب بھی اس کو واپس دے دی جائے۔ دوستو، پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جو بیت المقدس کی پہلی فتح کے موقع پر ہوا تھا۔ رچرڈ نے تمام قیدیوں، عورتوں اور بچوں کو قلعے سے باہر نکالا اور مسلمان فوج اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کو ذبح کر دیا۔ مسلمانوں میں اشتعال پھیل گیا۔ سلطان نے ان معصوموں کو بچانے کے لیے پوری فوج کو پوری قوت سے حملہ کرنے کا حکم دیا اور پھر صلیبی فوج کے ساتھ ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن صلیبی فوج کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ مسلمان کسی ایک قیدی کو بھی نہ بچا پائے۔ وہ تمام مسلمان کے جنہوں نے اقرا کے قلعے سے نکل کر اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کیا تھا، انہیں رچرڈ کے حکم پر ذبح کر دیا گیا۔ خود عیسائی مورخ بھی اسے تاریخ کا سیاہ باب قرار دیتے ہیں کہ جب رچرڈ نے نہتے عورتوں اور بچوں کو پناہ دینے کے بعد اس بے دردی سے قتل کیا۔ اقرا کی فتح کے بعد صلیبیوں کی آپس میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ فرانس کا بادشاہ ناراض ہو کر واپس چلا گیا اور اب اس پوری صلیبی مہم کی ذمہ داری رچرڈ کے اوپر آ گئی۔ جس طرح مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا ہیرو مانتے تھے، اسی طرح انگریز بھی رچرڈ کو بھی اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ کے تصادم کو دونوں طرف سے تاریخ میں ایک رومانوی حیثیت حاصل ہے۔ اقرا کی فتح کے بعد رچرڈ کئی سال تک صلیبی فوجوں کی قیادت کرتا رہا اور سلطان کی فوجوں سے اس کی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ تاریخ میں ان جھڑپوں کے بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جس میں کچھ افسانوی ہے اور کچھ حقیقی۔ یہ واقعہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ ایک جنگ کے دوران رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا۔ سلطان کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی فوج کی قیادت گھوڑے پر بیٹھ کر کریں اور ان کا دشمن بادشاہ زمین پر پیدل کھڑا ہو۔ سلطان نے جنگ رکوائی اور اپنا بہترین گھوڑا رچرڈ کو دیا اور اسے کہا کہ اس پر سوار ہو کر اپنی فوج کی قیادت کرو، کیونکہ میں اپنے دشمن کو ایسے نہیں مارنا چاہتا کہ میں گھوڑے پر ہوں اور وہ پیدل ہو۔ دوستو، ایک موقع پر رچرڈ بیمار ہو گیا اور اس کے علاج کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، تو سلطان نے اپنا خاص طبیب بھیجا کہ جس نے عیسائی لشکر میں جا کر رچرڈ کا علاج کیا اور اس کے ساتھ تحفے میں پھل بھی بھجوائے تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو کر سلطان کے مقابلے پر آ سکے۔ انسانی تاریخ نے اتنے اعلیٰ کردار کا جرنیل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمام تر تعصب کے باوجود خود عیسائی مورخ مجبور ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شان میں قصیدے لکھیں۔ کئی سال یہ جنگیں ہوتی رہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نہ تو صلیبی بیت المقدس کے قریب پہنچ پائے اور نہ رچرڈ سلطان کو شکست دے سکا اور نہ ہی ان کو اپنی مقدس اصلی صلیب واپس مل سکی۔ 1992 میں تنگ آ کر ایک امن معاہدہ کیا جاتا ہے کہ جس کے مطابق صلیبی فوجیں واپس لوٹ گئیں اور سلطان کو موقع ملا کہ طویل عرصے کے بعد دمشق جا کر کچھ آرام کر سکے۔ رچرڈ نے بھی واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن اس کی بد نصیبی یہی ختم نہیں ہوئی۔ اس کا بحری جہاز غرق ہو گیا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر آسٹریا پہنچا
آسٹریا کا بادشاہ اس کا مخالف تھا اور اس نے اسے قید کر لیا۔ 2 سال تک رچرڈ آسٹریا کی جیل میں رسوا ہوتا رہا، حتیٰ کہ پورے انگلستان نے ٹیکس اور فدیہ جمع کیا اور رچرڈ کا تاوان ادا کر کے اسے چھڑوایا۔